إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों, जिंदा दिल सफ़ेद रीश बुजुर्गों, हया के लिबास में मलबूसात मुअज़्ज़ज़ात माओ और बहनों, इस दुनिया कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाया है। आसमानों का मालिक, ज़मीनों का बादशाह, हवाओं पे पहाड़ों पर अपना हुक्म चलाने वाली वो ज़ात, वो अल्लाह तबारक व तआला की है। जब सब कुछ पैदा उसने किया तो तारीफ़ात के लायक भी वही ज़ात है। और तारीख़ गवाह है, अगर किसी शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिक नाज़ेबा कलिमात कहे, तकब्बुर का शिकार हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे निशाने इबरत बना दिया।
فرعون کا نام سنا ہوگا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. رب کی کبریائی ایک طرف، اس رب کا میں انکار کرتا ہوں اور سب سے بڑا رب مجھے تسلیم کیا جائے. وہ فرعون کہاں گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اسے غرق کیا، آج تک اور رہتی دنیا تک وہ نشان عبرت ہے. پانی وہی تھا، رستے بنے ہوئے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر، ان کے ماننے والے گزر گئے. فرعون اور اس کی رعایا اور آل جب اسی پانی میں داخل ہوئی جہاں سے رب العالمین نے موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کو سلامتی کے ساتھ پار لگایا، وہیں پھنس گیا. وہ جو سمندر رکا ہوا تھا، ٹھہرا ہوا تھا، اس کی لہریں ابھی خاموش تھیں، رب العالمین کے حکم کی انتظار کر رہی تھیں. جیسے ہی فرعون اندر آیا، رب العالمین نے اپنے سمندر کو، اپنے پیدا کیے ہوئے پانی کو حکم دیا، کہا آپس میں مل جاؤ. غرق کر دیا اللہ رب العزت نے. اور فرعون کے بعد کتنے ایسے لوگ آئے، آج تک وہ نشان عبرت ہیں. ٹائٹینک کے مالک نے کہا تھا، کہا جو کشتی میں بنا چکا ہوں اسے تمہارا رب بھی نہیں ڈبو سکتا. آج کہاں ہے وہ کشتی؟ وہ سمندر کے پیندے میں نشان عبرت بن چکی ہے. بڑے بڑے لوگوں کی گردنوں میں سریے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے توڑ کر رکھ دیے. موسیقی کی دھن پہ ناچنے والا ایکسٹینشن، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ایک دن آئے گا سارے لوگ میری عبادت کریں گے. گردن پر 4 گولیاں لگی اور نشان عبرت بن گیا. اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں ایک اور ٹانکریڈو نیوس، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا مسلمانوں کا رب بھی مجھے صدارت سے نہیں روک سکتا. ابھی الیکشن چل ہی رہے تھے، مرض کا حملہ اللہ رب العزت نے اس پر کیا اور الیکشنوں سے پہلے ہی موت کی وادی میں چلے گیا. اور مت سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بدل گئی ہے. نہیں، اللہ کی سنت نہیں بدلا کرتی، اللہ کے قانون نہیں بدلا کرتے، اللہ کے دستور نہیں بدلا کرتے، اللہ کے منشور نہیں بدلا کرتے. وہ رب العالمین پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی رب العالمین ہے. جو طاقتیں اس کے پاس پہلے موجود تھیں آج بھی وہی طاقتیں موجود ہیں. کوئی اس کے سامنے پیدا ہو کر رب کو آنکھیں دکھائے، اس کے نظام کو چیلنج کرے، اللہ تبارک و تعالی آج بھی اس کو نشان عبرت بناتا ہے. امریکہ میں ایک ہفتے سے جو آگ لگی ہے، دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ابھی کسی ایک نقطہ پر جمع نہیں ہوئے. کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب ہے، کچھ کہتے نہیں. اللہ کا عذاب اور کس کو کہتے ہیں؟ اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہی لاس اینجلس تھا، یہ وہی شہر تھا جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اور یہ وہی شہر تھا جسے خوبصورتی کا عظیم شاہکار سمجھا جاتا تھا، جہاں پہ تعمیرات کا فن آزمایا گیا، جہاں پر دنیا کے مختلف جو اینکرز ہیں انہوں نے اپنی رہائش گاہ کو اختیار یہاں کیا تھا. اور ایک دن
ایسا بھی آیا تھا، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا اور الفاظ کیا تھے؟ دس از گاڈ لیس سٹی، یہ ایسا شہر ہے العیاذ باللہ جہاں اللہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حاضرین نے اس بات کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا، بلکہ زوردار تالیاں بجائی تھی اس جملے پر۔ رب نہیں بھولا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، رب العالمین نے قرآن میں کہا تھا، کہا میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں اور مہلت دیتا ہوں، مہلت پہ مہلت دیے جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اللہ رب العزت کی مہلت اللہ کی ہار نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں ایک سیکنڈ میں، اور سیکنڈ کے بھی آپ جتنے بھی حصے کر لیں، اس تھوڑے سے وقفے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا تھوڑا سا مظہر دکھائی دیتا ہے۔ یہ شہر وہی تھا جہاں پر لوگ سبزی بھی لینے کے لیے جاتے تو جہاز پر سفر کر کے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ یونس میں اللہ نے جو نقشہ کھینچا، لاس اینجلس کی صورتحال کو سامنے رکھیں، آپ کو یہ لگے گا شاید یہ آیت مبارکہ انہی کے لیے اتری تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے، سونے نبی پر نازل ہوا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں سراسر ہدایت ہے، نصیحت کے انبار لگے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم زمین کا ٹکڑا پیدا کرتے ہیں، وہاں لوگ رہتے ہیں، دنیا کی چکا چوند وہاں ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، زیب و زینت اور ہر طرح کی خوشحالی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے رہنے والے سمجھ بیٹھتے ہیں انہم قادرون علیہا، کہ ہم اس پر قادر ہو چکے ہیں، اور قادر مطلق کوئی ذات ہی نہیں ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، ہم نے اس کو عظیم شاہکار بنایا، ہم نے اس کو روشنیوں کا شہر بنایا، سب کچھ کیا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کہتے ہیں میرا حکم آ جاتا ہے رات کے کسی وقت یا دن کے کسی وقت، وہ ساری کی ساری وادی، وہ ساری کی ساری بستی، وہ شہر، وہ ملک اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کل ادھر کچھ تھا ہی نہیں۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلوں پر پوری طاقتیں رکھتا ہے، جب اللہ حکم دے دیتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین ہوا کو حکم دے، اللہ رب العزت آگ کو حکم دے اور وہ چپ چاپ خاموش بیٹھی رہے جس طرح انسان بیٹھتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، انسان بیٹھا رہتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بقیہ مخلوقات ایسی نہیں ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے وہ تعمیل کرنے والی ہے، تمام مخلوقات تعمیر کرنے والی ہیں۔ اور آج کا مسلمان پاکستانی نوجوان اس بحث میں ابھی تک پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں عذاب ہے یا کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی پکڑ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہاں تو ابھی کشمکش میں ہے، لیکن امریکہ کے بڑے سے بڑے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی لپیٹ میں ہم آ چکے ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کا جو نائب صدر ہے اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، اس نے کہا جس قدر یہ بھڑکتی ہوئی آگ چل پڑی ہے ہمیں قدرت کی طرف سے رحمت کی ضرورت ہے۔ جب وہ سمجھ گیا ہے کہ ہماری ساری کی ساری ٹیکنالوجی ایک طرف، اور آپ کو یاد ہوگا 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 1150 فائر انجن، 60 طیارے، 143 واٹر ٹینک آگ بجھانے کے لیے موجود ہیں۔ اور ابھی یہ کل کی خبر تھی کہ انہوں نے اپنی قیدوں میں جو
قیدی رکھے ہیں ان کو بھی رہا کر دیا ہے کہ وہ بھی کوشش کریں اور آ کر آگ بجھائیں. اپنی ساری طاقت اور ساری ٹیکنالوجی استعمال کر دی. لیکن یہ بات سمجھیے گا، دنیا کے سارے تھنک ٹینک ایک طرف، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ایک طرف، اللہ رب العزت کے حکم کے آگے کوئی بھی چونچرا نہیں کر سکتا. یہ آگ اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے. اس آگ پر پوری طرح کنٹرول انسان نہیں رکھتا ہے، یہ رب العالمین رکھتا ہے. آگ جلائی تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکا گیا تھا. اس آگ کو گلزار کس نے بنایا؟ جو اس آگ کا مالک تھا، جو اس آگ پر حقیقی قدرتیں رکھنے والی ذات ہے. اس نے اسی حدت اور شدت والی آگ کو گلزار بنا دیا اور اپنے نبی ابراہیم کو اس آگ کے اندر بھی سلامتی عطا کی تھی. اور یہ وہی آگ ہے جس کے ساتھ رب العالمین نے گزشتہ کئی اقوام کو تباہ و برباد بھی کیا تھا. اس آگ پر حکم میرے مالک کا چلتا ہے. آگ میں ایک پودا اگا دینا، ساری کی ساری ٹیکنالوجی ایک طرف، اپنے منہوں میں انگلیاں لے لیں گے حیران ہو کر، پریشان ہو کر. آگ کے اندر پودا کیسے لگ سکتا ہے؟ آگ تو پودوں کو کھا جاتی ہے. ہاں، قرآن پڑھیے، اللہ رب العزت نے کہا سورۃ الصافات میں، کہا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اس کے اندر زقوم کا درخت ہم نے لگایا ہے. زقوم کا درخت لگایا ہے جس کی ٹہنیاں اور شاخیں ایسی ہیں جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں. جہنمی لوگوں کو یہ کھلایا جائے گا جو ان کے حلق میں اٹک جائے گا، اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. ہاں، یہ وہ رب العالمین ہے جس نے آگ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک پودے کو برداشت کر سکے. آگ کا مالک رب العالمین ہے. اللہ رب العزت نے تو آگ کے کپڑے بھی تیار کر رکھے. ہاں، آگ کے کپڑے بھی تیار کر رکھے ہیں جہنمی لوگوں کے لیے. دنیا کی آگ کپڑے کو جلاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ آگ کا حقیقی مالک ہے، اس نے آگ کے کپڑے بھی تیار کر رکھے. کہیں آگ لگ جائے وہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، دنیا کے سارے تھنک ٹینکس کو چھوڑ کر، ساری ٹیکنالوجی کو ایک طرف رکھ کے رب العالمین کی طرف اگر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت بھرا جو قرآن ہے یہ ان کے دلوں کی بہار بنا سکتا ہے. اور یاد رکھنا، اللہ رب العزت دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تباہیاں لے کر آتے ہیں. سورۃ السجدہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تباہیاں لے کر آتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ لوگ پلٹ آئیں، لوگ سمجھ جائیں. اللہ رب العزت کو جو چیلنج کرنے والے لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی عذاب سے ڈر جائے. اللہ نے آگ پیدا کیوں کی ہے؟ کیوں آگ پیدا کی اللہ نے؟ روٹی کسی اور چیز پر بھی پک سکتی تھی، سالن تیار ہو سکتا تھا، پانی گرم کسی اور چیز پر بھی ہو سکتا تھا. اور آج کی ٹیکنالوجی نے آپ کو بتا بھی دیا کہ آگ کے بغیر بھی چیزیں پک جاتی. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ صلاحیت کسی اور چیز میں پیدا کر دیتا. آگ پیدا کیوں کی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا مقصد بیان کر دیا. کہا انہا جعلناہا تذکرہ، کہا جعلناہا تذکرہ، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے بنایا ہے. آگ کو نصیحت کے لیے بنایا ہے.
ملک پاکستان کی عظیم شخصیت جناب حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم دین اور مفسر قرآن ہیں، بیان فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کا ولی تھا، اس کے چہرے پہ نور ٹپکتا تھا۔ کہتے میرے والد گرامی نے مجھے بتلایا کہ یہ وہ شخص ہے، ایک فاحشہ عورت اس کی خوبصورتی پر مرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اور ایک بار کیا ہوا، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے یہ شخص مسجد کی طرف نکلا، مسجد میں داخل ہوا، خاتون بھی پیچھے مسجد کے اندر آ گئی۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ اس کو برائی کی میں دعوت دیتی ہوں، لوگ سامنے ہوتے ہیں، مانتا نہیں ہے، تہجد کے وقت یہ اکیلا آتا ہے، شاید اکیلا ہوگا تو میری دعوت کو قبول کر لے گا۔ پیچھے آ کر کہا میں تیری طرف، اور تو کہاں مگن ہے، تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ وہ شخص اٹھا اور دیا جل رہا تھا، اپنی چھوٹی انگلی کو اس دیے میں جلنے والی آگ کے اندر گھسیٹ دیا، بال جلنا شروع ہوئے اور پھر چمڑا بھی جلنا شروع ہوا، چڑ چڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ خاتون کہنے لگی اللہ والے کیا کر رہے ہو، میں اپنی طرف دعوت دے رہی ہوں، تو آگ میں اپنی انگلی کو لے گیا۔ اس نے کہا کملیے یہ دنیا کی آگ ہے، میں ایک تجربہ کر رہا تھا کہ کیا میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، اگر یہ میری برداشت میں آ جائے تو میں تیری دعوت کو قبول کر لیتا۔ جعلناہا تذکرہ، ہم نے آگ کو نصیحت کے لیے بنایا ہے۔ جہنم کی آگ سے لوگ ڈر جائیں اس لیے اللہ نے آگ دنیا میں بھی پیدا کی ہے، وگرنہ اور چیزوں میں اللہ صلاحیت پیدا کر سکتا تھا۔ ہاں یہ وہ آگ ہے، دنیا کی آگ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ شدت اور حرارت والی ہے۔ اس آگ پر کنٹرول اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ نے تو اسی آگ کی لو سے جنوں کو پیدا کیا، اور تو ساری ٹیکنالوجی استعمال کر کے اسے بجھانا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ کی طرف رجوع کے بغیر اللہ رب العزت کا عذاب نہیں ٹل سکتا۔ سورۃ الحاقہ پڑھیے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ سچ مچ ہو کر رہنے والی، اے نبی آپ کو کیا پتا کہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ ہاں ہو کر رہنے والی وہ ہے جس کا سمودیوں نے، عادیوں نے انکار کیا تھا۔ سمود کو اللہ نے چیخ کے ساتھ تباہ کر دیا، اتنی زبردست چیخ آئی، چیخ کی آواز تھی جس نے کلیجوں کو پھاڑ دیا اور سب کو قتل کر دیا، بالکل دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور ایک طرف عادی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے ایک سخت، تند اور تیز اور ٹھنڈی ہوا ان پر مسلط کی۔ نبی کہہ رہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ، کہتے نہیں، بارش کی ضرورت تھی، کہتے تھے جو تو عذاب کہتا ہے بار بار وہ لے آ۔ اللہ رب العزت نے بادل کیے اور یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ سامنے بادل آ گیا، اس کے ساتھ ہماری کھیتیں، ہماری فصلیں وہ لہلہائیں گی، لیکن یہ نہیں جانتے تھے اسی بادل میں اللہ رب العزت نے رحمت نہیں بلکہ زحمت اتاری تھی، عذاب اتارا تھا۔ آگ
بلکہ ہوا آئی اور اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، اتنی تیز ہوا تھی، اللہ نے کہا سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا مسلسل چلتی رہی۔ یہ عاد جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے پھر اپنی طاقت کے جوہر دکھائے، جتنے لمبے تڑنگے یہ آدمی تھے، جس طرح درخت ہوتا ہے کھجور کا کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا لمبا ہوتا ہے، اتنے ان کے قد تھے، بڑے تنا آور درختوں کی طرح ان کے اندر طاقت موجود تھی، لیکن اللہ نے ہلاک کس کے ساتھ کیا؟ ہوا کے ساتھ، معمولی سی مخلوق کے ساتھ، ہوا کے ساتھ اللہ نے برباد کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام سے کہا اگر آپ وہاں ہوتے نا، ان کو دیکھتے، ایسے یہ زمین پر لاشیں ان کے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے وہ تنے کھوکھلے زمین کے اوپر پڑے۔ اللہ کو یہ انانیت پسند نہیں ہے، یہ تکبر، یہ فخر، یہ اللہ کی چادر ہے، مخلوق کی چادر نہیں ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، کفار پر یہ جو اللہ کا عذاب مسلط ہوا ہے، مزید دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید تباہ و برباد کرے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے۔ اس لیے ان کے خلاف بد دعائیں کرنی چاہیے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے کہا تھا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ کے ساتھ بھر دے۔ ہاں، ان کے لیے ترس، رحمت، شفقت ایک حد تک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر یہ سارے لوگ توبہ طائب ہو جائیں اور پھر آ کر آپ کو کہیں کہ اپنے رب سے دعا کرے، اللہ ہم پر شفقت کرے، مہربانی کرے، پھر دعا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، 7 سال ان پر قحط آیا تھا۔ ابو سفیان حاضر ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا۔ تو اگر کافر توبہ طائب ہو کر آپ کو کہیں کہ اپنے رب سے دعا کرے، پھر ان کے حق میں دعا ہو سکتی ہے، وگرنہ تب تک بد دعا کو ہی جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم کافروں کے ملکوں کی تباہی کی دعائیں کریں جبکہ وہاں ہمارے مسلمان ساتھی بھی موجود ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے، شاید یہ بات اکثر احباب نے پہلے نہ سنی ہو۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مشرکوں کے درمیان رہتا ہے میں محمد اس سے بری ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کہا تمہاری آگ بھی ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔ پاکستان کو بڑا کھوکھلا اور بڑا عجیب ملک سمجھا ہے بعض نوجوانوں نے۔ پیسہ کمانے کے لیے کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی کسی اور ملک، کوئی کسی اور ملک۔ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے کسی غیر مسلم ریاست میں جا کر رہنا۔ اللہ کے بندو، ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت شاید ہی کسی ملک کے پاس ہو۔ یہاں ہر طرح کی نعمتیں الحمدللہ موجود ہیں، خوشحالی ہے، کوئی یہاں بھوکا آدمی نہیں سوتا۔ اونچ نیچ حالات کی یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی۔ ہاں، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی، لیکن ملک پاکستان میں رہیں، یہاں اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ یہاں کاروبار بھی ہے، معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات دینداری بھی ہے۔ اسے چھوڑ کر وہاں جانا، پھر وہاں جا کر مسائل پوچھنا، ہمارے پاس مسجد نہیں، نماز کہاں پڑھے؟
ارے نکمے، تو نے جب اللہ کی نعمت کو لات ماری تھی، ٹھوکر دے کر پیچھے کیا تھا، ایک مشرکوں کے ملک کو چند ٹکوں کی خاطر قبول کیا تھا، اور یہاں تو چاہتا ہے اسلام کے سارے احکام میں تجھے آزادی ہو؟ کیسے ہو سکتی ہے آزادی؟ اور دین میں اجازت نہیں ہے کسی غیر مسلم ریاست میں جا کر رہنے کی۔ ہاں، دو باتیں ایسی ہیں کہ آپ کسی غیر مسلم ریاست کا رخ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ، آپ دین کی دعوت دینے کے لیے کسی ملک جائیں، اس کی دین میں اجازت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی ملک میں داخل ہوں، اس کی اجازت بھی شرع میں موجود ہے۔ تیسری کوئی بات میرے علم کی حد تک تو نہیں ہے کسی غیر مسلم ریاست میں جا کر رہنا۔ ہاں، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو وہاں کے لوگ مسلمان ہیں وہ کیا کریں؟ قرآن پاک نے حل بیان کر دیے ہیں، کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کر کے آؤٹ آف کنٹری جا کر اس کی نیشنلٹی حاصل کی جاتی ہے، کسی مسلمان ریاست میں جا کر وہاں کی نیشنلٹی اختیار کر لی جائے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا۔ باقی جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا کرتا ہے نا، اس میں نیک بد سارے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا قانون ہے۔ لہذا اس بات پر کہ وہاں چند مسلمان ہیں تو ہم یہ بد دعا نہیں کریں گے، نہیں، اپنی بد دعا کو جاری رکھیں۔ ایک طرف اپنے مظلوم مسلمان بھائی غزہ اور فلسطین کے، ان کو سامنے رکھیں۔ ان بدبخت ظالموں نے کیا کہا تھا؟ کہا ہم غزہ کو، مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے۔ اللہ نے ان کے گھر کو جہنم بنا دیا۔ اس پر شکر نہیں تو اور کیا کرنا چاہیے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ سے پوچھا گیا، فلانا صحابہ کو بک بک کرنے والا مر گیا، کیا ہم خوشی منائیں؟ کہا اور خوشی کس پر مناؤ گے؟ بہت خوشی کا اظہار کرو کہ دنیا سے ایک ایسا انسان اللہ نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو صحابہ پر بک بک کرتا تھا، صحابہ کو گالیاں دیتا تھا۔ کافروں کی موت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، یا اللہ کفر کی کمر کو اور زیادہ توڑ دے، انہیں نشان عبرت بنا۔ جتنے اہل اسلام ہیں یا اللہ ان کو سرخروئی عطا فرما، جو مظلوم ہیں یا اللہ انہیں خود سے تو سہارا نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، موت شہادت کی، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بلاد حرمین کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔